تھانے شہر میں بڑی اور اہم میٹنگ، نکاح میں ہونے والے خرافات پر روک لگانے کی تیاری۔ محفل شیخ گونڈوی نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ 31 مئی 2025 کو تھانے شہر میں اہل سنت جماعت کے نگرانی میں آل انڈیا سنی اتحاد فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک بڑی اور اہم میٹنگ کا آیوجن کیا جا رہا ہے۔ یہ میٹنگ نوری بابا ہال تھانے میں ہوگی، جس میں شہر کے سبھی علماء کرام، مسجدوں کے ٹرسٹی، درگاہ کے ٹرسٹی شامل ہوں گے۔ اس میٹنگ کا مکھیہ ادیش نکاح میں ہونے والی خرافات، غیر اسلامک ریتی رواج کو ختم کرنا ہے۔ تھانے ضلع کے علماء، مسجدوں اور درگاہوں کے پرتینیدھیوں نے مل کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب وہ ان شادیوں میں نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں اسلام کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ علماء نے مسجدوں کے ٹرسٹیوں نے صاف کہا ہے کہ نئی شادیوں میں شامل نہیں ہوں گے جن میں ایسی حرکتیں پائی جائیں گی، جس میں ڈی جے بجانا، آرکیسٹرا بلانا، باہر سے لڑکیوں یا کنروں کو بلا کر نچوانا، ڈھول تاشے بجانا اور شور شرابہ کرنا شامل ہے۔ یہ سبھی چیزیں اسلام میں منع کی گئی ہے۔ تھانے شہر کے علماء اور اماموں نے صاف کہا، ایسی شادیوں میں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ انہوں نے مسلم سمودائے سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہونے والی ہے تو وہ ان غیر اسلامک رسموں سے بچے، نہیں تو ان کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ مسجد اور درگاہ ٹرسٹی کے ساتھ گونڈوی نیوز کی ٹیم نے تھانے شہر کے کئی علماء، مسجدوں کے امام اور درگاہ کے ٹرسٹیوں سے بات کی، جنہوں نے اسپشٹ کہا ہم ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ کچھ ٹرسٹیوں نے یہاں تک کہا کہ جس گھر میں خرافات ہوں گے انہیں میریج سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ علماء اور ذمہ دار سنستھاؤں نے مسلم سمودائے سے اسلامک طریقے سے شادی کرنے کی گزارش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی کسی کی شادی ہونے والی ہے تو ساودھان ہو جائیے، اسلامک نیموں کا پالن کریں، ورنہ نکاح پڑھانے والے علماء اور مسجد پرشاسن آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تھانہ شہر کے کچھ علماء کرام اور مسجد کے ٹرسٹی اور درگاہ کے ٹرسٹیوں سے ہم نے بات چیت کی ہے، وہ کیا بات ہوئی ہے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گونڈوی نیوز۔ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لے اور دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے، جس سے تھانے ممبئی اور مہاراشٹر کی نیوز اپڈیٹس آپ تو ڈیلی بیسس پہ ملتی رہے گی۔ بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں افضل بھائی صاحب کا، افضل گونڈوی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس نیک کام کے لیے جو ہے انٹرویو کے لیے انہوں نے زحمت اٹھائی اور یہاں تشریف لائے۔ بہرحال جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ شادیوں میں ہونے والی بیجا خرافات، ڈی جے، ناچ گانا، عورتوں مردوں کا ڈانس کرنا، باہر کے جو ہے ڈانسر وغیرہ کو بلا کر آرکیسٹرا کروانا وغیرہ وغیرہ، اسی طرح جلوس جو بھی عید میلاد النبی کا اس میں جو ہے ڈی جے ہے، یا پھر سندل وغیرہ جو ہے اس میں ڈی جے بجتا ہے اور بہت ساری شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو ان تمام کو کس طرح روکا جائے، کس طرح سے ان چیزوں کو ختم کیا جائے، اس کے لیے آل انڈیا سنی اتحاد فاؤنڈیشن کی جانب سے 31 مئی 2025 بروز سنیچر کو نوری بابا درگاہ میں جو میٹنگ رکھی گئی ہے، انشاءاللہ اس میں شرکت ہوگی، اور پوری کوشش رہی کہ اللہ تعالیٰ اس میٹنگ کو کامیاب بنائے تاکہ اپنے سماج کی برائیوں کو ختم کیا جا سکے۔ میرا ایک سوال رہے گا کہ بحیثیت عالم، کیا آپ کسی نکاح میں جاتے ہیں اور اس طرح کی خرافات وہاں پر دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو کیا آپ اس نکاح کو پڑھائیں گے؟ دیکھیے، اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم نکاح پڑھا دیا کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ دیکھو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن نکاح پڑھا دیا کرتے تھے۔ مگر اگر تمام علماء کرام اور ائمہ مساجد تھانہ شہر کے اگر یہ طے کرتے کہ بھی ایسا کوئی نکاح نہیں پڑھایا جائے گا تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے اس کی احتیاط کی جائے گی کہ بھی ان لوگوں سے کہا جائے کہ بھی یہ حرکت مت کرو، اور ہم اس نکاح پڑھانے سے پرہیز کریں گے، بچیں گے، تاکہ اس کا ان پر اثر ہو اور وہ اس کے ذریعے اپنی تمام خرافات سے بچیں اور اسلامی طریقے سے شادی کے تمام رسوم کو انجام تک پہنچائیں۔ پروگرام رکھا گیا ہے 31 مئی کو، یہ سنی اتحاد فاؤنڈیشن کی طرف سے ہے۔ یہ اسی کے مد نظر رکھا گیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہم آج کل جو شادیوں میں جو خرافات ہوتے ہیں
जो नाच गाने और डीजे वगैरह का जो इस्तेमाल, और कुछ लोगों को जो बुलाए ले, पूरा जो मामला है किन्नरों का डांस और दूसरे जो खुराफात है, इसमें तो ऐसी शादियों में ऐसी बरकत उड़ती है तो खुद ही उन लोगों को समझ लेना चाहिए। अगर आपके मोहल्ले में ऐसा मामला आता है सामने, तब आपका क्या स्टैंड होगा इस पर? हमारा स्टैंड साफ सुथरा है, हम अपने इमाम को मना कर देंगे ऐसा निकाह ना पढ़ाए। जहाँ पर ऐसी खुराफात होती है शादियों में, तो इस तरह के खुराफात वाले जगहों पर आप निकाह ना पढ़ाए। हम इंशाल्लाह कभी इसका सर्टिफिकेट या निकाह पढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वहाँ जो मौजू छेड़ा जा रहा है वो किसी का ज़ाती मौजू नहीं है, बल्कि अवामी सतह पर एक बुराई जन्म ले रही है। और उस बुराई को ख़त्म करने के लिए ये जो प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। और वो मौजू ये है कि शादी ब्याह के मौसम में जहाँ सुन्नत नबवी के मुताबिक निकाह होना चाहिए, सुन्नत रसूल के मुताबिक हमारी शादी ब्याह होना चाहिए, वहाँ पर हो ये रहा है कि सबसे पहले शादी के नाम पे, रस्म व रिवाज के नाम पे ढोल ताशे बाजे, यहाँ तक कि नाच करवा करके लोग उसे बरकत का ज़रिया समझ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि निकाह एक शरई रस्म है, और जब शरई रस्म है तो उसमें गैर शरई उमूर अगर अंजाम दिया जाता है तो बहैसियत उलमा या अइम्मा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी निकाह की महफिलों का बाइकाट करें, ताकि लोगों को एक समझ मिले कि ये गलत चीज़ हो रहा है। और अगर हमने इसका बाइकाट नहीं किया तो फिर ऐसी सूरत में होगा ये कि हम अगर उस ऐसी महफिलों में बग़ैर किसी ताकीद के अगर हम भी पहुँचेंगे और हमने वहाँ पर जा कर के निकाह पढ़ा दिया, तो फिर ऐसी सूरत में होगा ये कि लोग उसी को दलील बना लेंगे कि जब आलिम उलमा ऐसी महफिलों में जाते हैं तो फिर हमें भी जाने में प्रॉब्लम क्या है। तो लिहाजा मैं खुद भी इस बात का पाबंद हूँ, अपने आप को पाबंद करता हूँ कि ऐसी महफिलें जिसमें नाच गाना बाजा डीजे और जो है गैर शरई रस्में की जाएं, ऐसी महफिलों में मैं जाना खुद भी पसंद नहीं करूँगा। और सारे अइम्मा से मैं यही बात कहूँगा कि आप भी इस बात पर अपने आप को पाबंद बना लें कि ऐसी महफिलों से परहेज़ करें, ताकि जो लोग ऐसी हराम काम कर रहे हैं उन्हें एक सबक मिले, उन्हें एक समझ मिले, ताकि जो है वो ये काम करने से ये समाज में जो सुधार के लिए और किस तरह हम लोग ज़िंदगी जीना चाहिए इस्लाम के दायरे में रह के, उसके ऊपर सारे उल्मा और जो समाज के जो अच्छे लोग हैं वो लोगों से राय मशवरा करने के बाद में इस प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अंदर सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो आजकल शादियों में जो खुराफात होती है, जैसे हमारे इसमें हल्दी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन लोग वो हल्दी धूमधाम से डीजे बीजे बनाए करते हैं। एक तो समाज में ये एक खुराफात है, ये बंद होना चाहिए। फिर जो निकाह के वक्त जो ढोल ताशे नाच गाने जो होते हैं ये बंद होना चाहिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ पे मोहल्ले में अगर शादी है तो हम हमारे कुछ लोगों को बोलेंगे कि भाई ये सब चीज़ों में आज जाओ, आप मत जाइए, क्योंकि अपने दीन के खिलाफ है। अगर आप शुरुआती अगर गलत से करोगे तो किस तरह आप दीन पे टिके रहोगे, किस तरह आपके घर में बरकत आएगी। तो उसके बाद में भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग तो उसका मतलब हमारे इमाम साहब को तो बोल देंगे भाई ऐसे लोगों का निकाह ना पढ़ाया जाए। जब हमारे इधर से कोई निकाह ही नहीं पढ़ाया जाएगा तो फिर सर्टिफिकेट देने का सवाल ही नहीं उठता है। हम तो विरोध करेंगे इसका। जो दीन के लिए जो अच्छी चीज़ है उसके लिए भी किसको ना किसको बोलना ही पड़ेगा ना। अगर सब ऐसे खामोश रहेंगे और खुराफात समाज में बढ़ती रहेगी तो इसको तो ये जो कमेटी ने जो स्टेप उठाया है मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। इसको सबको मिल के उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसी चीज़ों को रोकना चाहिए। अगर शरई तकाज़े के एतबार से वो निकाह ऐसा है कि उसमें बहुत सारी खुराफात हैं जो शरीयत में ना होनी चाहिए थे, वो सारी चीज़ें अगर पाई जा रही हैं तो हम उसकी निकाह यकीनन नहीं पढ़ाएंगे। लोगों से यही अपील रहेगी कि निकाह में जो आप फजूल खर्चियाँ करते हैं, जो जिसमें शरीयत मुतहरा की नाफरमानी होती है, तो इस चीज़ को बंद कीजिए और वही पैसा बचा के आप मदारिस में लगाइए, मसाजिद में लगाइए और कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों में सर्व कीजिए। जैसे हमारे वो भाई जो हॉस्पिटल में किसी भी धर्म के रहने वाले हों, मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहे हों, तो उनकी खिदमत की जाए, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा पैगाम जाएगा। ये प्रोग्राम काबिल मुबारकबाद हैं सभी करने वाले, और इस प्रोग्राम में सारे उलमा टहशियान की शिरकत भी लाजमी है। बहुत अच्छा कदम है, काबिल तहसीन है ये अमल। निकाह के हवाले से समाज में, माशरे में मौजूदा दौर में जो खुराफात हो रहे हैं और जो बेजा रस्म व रवाज का रवाज चल पड़ा है,
یہ نہایت ہی قابل مذمت عمل ہے۔ نکاح جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اس سنت کے حوالے سے سادگی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عمل ہونا چاہیے، لیکن کچھ نااہل اور کچھ ناواقف لوگوں کی وجہ سے مذہب اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، اور علماء کرام، ائمہ کرام کو بھی کہیں جواب دینے میں دقت بھی آ رہی ہے کہ اہل سنت و جماعت میں کیسے کیسے بیجا رسم و رواج قائم ہیں۔ لہذا جو بھی خلاف شرع چیزیں ہیں، فضول خرچی، ڈی جے، گانا بجانا، ناچ گانا وغیرہ، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں سراسر حرام و ناجائز ہیں، ان سے ہر شخص کو پرہیز کرنا چاہیے، اور نہایت ہی سادگی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ سنی سرکل مسجد اشرفیہ کے حوالے سے وقت کے امام کا جو معاملہ ہے، اور جہاں تک اس کی حد الوسیع مقدور ہے، تو اس میں ہونا یہی چاہیے کہ ہمارے ادارے کے، ہمارے مساجد کے جو ٹرسٹیان ہیں، وہ شانہ بشانہ ائمہ کرام، علماء کرام کا ساتھ دیں، اور ایسی جگہ نکاح پڑھانے سے ہم خود بھی پرہیز کریں، دوسرے علماء کرام بھی پرہیز کریں کے لیے۔ لیکن یہ قدم اسی وقت قابل تحسین ہوگا جب ٹرسٹیان اور متولیان اور سنی اتحاد فاؤنڈیشن کے تمام ارکان علماء کرام کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کے چلیں گے، تبھی اس عمل پر قاعدے سے کام ہو پائے گا۔ یہ بہت اچھا قدم ہے۔ جو خرافات ہوتے ہیں یہ مٹنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ نکاح وغیرہ میں بھی جو مطلب یہ کہ خرافات ہوتے ہیں، جیسے ڈی جے بجانا، اس نکاح جو ایک سنت ہے، سرکار کی سنت ہے، اس میں آپ خرافات کرو گے تو اسی لیے خرافات جو کرتے ہو، اسی لیے تو بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے۔ ان کو اگر بند کیا جائے تو الحمدللہ جو ہے بے حیائی، بے پردگی مطلب یہ کہ سب مطلب ختم ہو جائے گی۔ یہ سب خرافات بند ہونا چاہیے، بالکل اس میں ہم شرکت کریں گے۔ جہاں پہ خرافات ہوتی ہے وہاں پہ بالکل نہیں جائیں گے، ہم نکاح پڑھانے بھی نہیں جائیں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ مطلب یہ کہ جائیں گے ہی نہیں، وہاں پہ بالکل نہیں جائیں گے۔ جہاں پہ مطلب اس طریقے سے خرافات ہو وہاں جانا ہم لوگوں کے لیے گناہ ہے، چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ عوام جان رہی، اس کے باوجود بھی اس طریقے سے مطلب کر رہی ہے۔ عوام کو ہم مطلب پھر بھی مطلب بار بار یہ بتائیں گے کہ مطلب یہ سب ڈی جے وغیرہ بجانا، یہ سب کرنا، یہ سب مطلب یہ کہ حرام ہے، گناہ ہے، یہ سب نہ کیجیے، یہ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آل انڈیا سنی جماعت المسلمین کو اس کام کے لیے چنا، جس پر بہت دنوں سے علماء کرام یہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، ٹرسٹیان کی طرف سے یا تو کسی اور چیز کی طرف سے یا گاؤں والوں کی طرف سے۔ لیکن الحمدللہ یہ کام کر دیا گیا۔ کسی کی اگر شادی آ جائے تو وہ ڈھول اور گانوں کا ایسا ننگا ناچ مچاتا ہے کہ اسلام کے اور سارے مسلمانوں کی گردنیں نیچے جھک جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تھانے ضلع کے تمام اماموں کو اس میں شرکت فرما کر اس کا رد اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بحیثیت امام اگر ہمارے کلوا میں اس طرح کا اگر کوئی ڈی جے بجواتا ہے یا ڈھول بجواتا ہے تو ایسے عرس میں یا ایسی شادی میں یا ایسے کسی فنکشن میں ہمارا شرکت فرمانا یہ ناجائز و حرام ہے، اور میں اس میں شرکت نہیں فرماؤں گا۔ اور تمام اماموں سے بھی یہی گزارش ہے کہ امامت کے لیے بس اس میں شرکت فرما کر اسلام سے منہ نہ موڑے بلکہ اس کا رد کیجیے۔ اللہ اور رسول آپ کی حفاظت فرمائیں۔ سے تو ایسے دنوں میں بھی ڈی جے اور گانا بجانا جو حرام ہے، لیکن اس وقت اور زیادہ اس کی گناہ ہے، کیونکہ ہر طرف جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ شادی ہو، چاہے عرس ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سنت رسول پر عمل کرے اور ڈی جے اور گانے بجانے سے ہمیشہ بچے رہے۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں تمام اراکین آل انڈیا سنی اتحاد کے کہ جنہوں نے یہ بہترین قدم اٹھایا ہے۔ ہم انہیں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کی کاوشیں رنگ لائیں گی۔
اور شادی بیاہ کے جو خرافات ہیں، جو غیر شرعی رسمیں ہیں، جو ناچ گانا ہے، جو سر عام شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پہ کافی حد تک انشاءاللہ روک لگے گی، اور اس میں ہم لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کو روکنے میں جو بھی ممکن اقدام ہوں گے انشاءاللہ کیا جائے گا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ایسے شادیوں میں نہ جائیں، نہ ان کا نکاح پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کے خلاف بہت پہلے سے تھے، لیکن آپ لوگوں نے یہ قدم بڑھا کر ہماری اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم ثابت قدم رہیں گے، اور جو بھی شادی بیاہ میں غیر رسمی، غیر شرعی جو ہے حرکتیں ہوں گی، اس میں ہم لوگ اس کا مکمل شادی کا بھی، نکاح کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اس قدم جو آپ لوگوں نے قدم اٹھایا ہے، اس میں ساتھ دیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ عوام کی بھی جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے ناچ گانے میں اسے خرچ کریں، بلکہ دینی کاموں میں اس پیسے کو صرف کر کے دین دنیا کے بھلائیاں حاصل کریں۔ بہت اچھا پروگرام، یہ قدم پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ جو آج ہماری قوم گمراہ ہو گئی، نکاح کے نام پہ، سندل کے نام پہ، عروس کے نام پہ جو خرافات کرتے، وہ قابل مذمت ہے۔ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے اپنی قوم بھی بدنام ہوتی ہے، سنیت بھی بدنام ہوتی ہے۔ ساری چیز کو ہم مجبور ہو جاتے، کبھی کبھی امام مجبور ہو جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، کمیٹی والے بھی مجبور ہو جاتے کچھ چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ ایسے حالات میں بہت سی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو قدم اٹھایا، اس کو سارے لوگ اگر مل کے، اگر ایک کندھے سے کندھا ملا کر اس کا ساتھ دیں گے، اس چیز کو خرافات ختم کرنے کے، تو انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی اس کی مذمت کریں گے، اور جتنا ہو سکے کڑک کارروائی کریں گے، اور جتنا ہو سکا اس سے گریز کریں گے دینے، جیسے نکاح نامہ وغیرہ دینے میں کچھ پرابلم ہوئے گا تو ہم لوگ بھی ان کو رکائیں گے، اور کوشش کریں گے، لوگوں پہ دباؤ بنائیں گے کہ ایسے نہیں کرے، تاکہ ہم کو بھی سامنا، لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بہرحال یہ قدم بہتر ہے اور اچھا ہے، لیکن اس نکاح کے تعلق سے آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں اس میں جائز و ناجائز کیا ہے نا؟ تو نکاح یہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت، اور جو سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور نکاح سب سے بہتر نکاح وہ ہے کہ جس میں آسانیاں ہوں، جیسے مالدار طبقہ شادیوں میں خرچ کر رہا ہے اور کر رہا ہے، اور جو ناجائز خرچ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے نکاح میں ناچ ہے، یا بینڈ باجا ہے، یا عورتوں کو نچایا جا رہا ہے یا کسی کو، یہ بالکل شرعی اعتبار سے ناجائز و حرام ہے۔ کہ جو محلے کے بڑے لوگ ہیں جو ہے، ان کا تعاون اپنے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ان کا تعاون اپنے ساتھ رہے گا تو ہر امام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محلے میں خرافات کو، ناجائز کو، یا شرعی کام سے جو ہٹ کر کے کام کر رہے ہیں، منہیات پر جس سے روکا گیا ہے، اس کام کو کر رہے ہیں، تو ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کام سے عوام کو منع کرے، روکے، تاکہ یہ خرافات جو اپنی جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں، اس خرافات کو ہم اس کو روک سکیں، سد باب کر سکیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ ماپلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ٹرسٹی کے عہدے کے حساب سے میں یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان بنائے۔ تو نکاح آسان کا طریقہ یہی ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے ادا کیا جائے، اور یہ ناچ گانا، ڈھول دھڑکا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شیطانی طریقے ہیں، یہ رحمانی طریقے نہیں ہیں۔ تو ہمارا یہی میسج ہے کہ رحمانی طریقے سے نکاح کو آپ انجام دیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین کے وارث میں سندل مبارک جو لوگ لے کر آتے ہیں، وہ لوگ بھی ڈھول تاشے اور آتش بازی جو کرتے ہیں، اس کے لیے بھی لوگ پرہیز کریں، یہ ہمارا میسج ہے۔ اس کے لیے ہم بھی کام کر رہے ہیں، درگاہ کمیٹی بھی، ہمارے سارے بینرز، ہمارے سارے پوسٹرز اور ہمارے سارے بھی جتنے بھی اینول ایپس ہے، اس میں ہم پراپر رائٹنگ میں لکھ کر دے رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو بند کریں، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ آل انڈیا سنی اتحاد فاؤنڈیشن نے جو یہ پروگرام رکھی ہے، قابل مبارکباد ہے۔ نکاح کو آسان بنانا بہت اچھا ہے، اور وہ جو فضول خرچی ہوتی ہے وہ غریبوں، یتیموں کو، جو حقدار ہیں ان لوگوں کو وہ تقسیم کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو لہٰذا میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ
शादी ब्याह में ढोल बाजे के जो खर्चा करते, लाइटिंग का जो करते, वो गरीबों की मदद की करो, वो पैसा साइड में निकाल के, ताकि अपने कौम के बच्चे शादी के लिए जो कर्जा लेते हैं माँ बाप, वो ब्याज से लेके शादी करते हैं और फिर ज़िंदगी भर वो ब्याज का पैसा भरना पड़ता है। लिहाजा एक मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये जो फाउंडेशन, मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारा इदारा इत्तेफाक दरगाह कमेटी आपके कंधे से कंधा मिला के ये काम के लिए आगे रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम रखा गया है 31 मई को, ये बहुत ही अच्छा कदम है हमारे समाज में सुधार के लिए, और ख़ास करके जो शादी ब्याह के मौके पर दहेज का भी लेना देना बहुत ज़्यादा हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह को आसान करो। ऐसे कई बच्चियां अपने घरों में जवान बैठी है, दहेज की वजह से जो उनकी शादियां नहीं हो पा रही। तो सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि निकाह को आसान करिए, आसान बनाइए, खुद भी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए और आने वाले हमारी जो पीढ़ी है उनको भी अच्छा मैसेज जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन इंडिया की जानिब से ये अच्छा कदम उठाया जा रहा है, लिहाजा जुमला ट्रस्टियान और अम्माए मसाजिद इसमें भरपूर मदद कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। तो 31 मई को नूरी बाबा हॉल में जो इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग उलमाए कराम और ट्रस्टियान की रखी गई है, तो मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक इस मीटिंग में शिरकत फरमा कर माशरे में जो बुराई है उसका खात्मा करने की कोशिश करें। वाकई अगर शरई खिलाफ अगर कोई नाचता है या ज़नफ़ों के ज़रिए बारात में इस किस्म के खुराफात होते हैं, नाच गाना होता है, तो उलमा कराम खुद इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम लोग इनका निकाह नहीं पढ़ाएं। तो जब निकाह ही नहीं होगा तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।